نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم۔ آج مرزا محمد انجینئر کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا جس میں اس نے صحابہ اکرام کے خلاف بدزبانی کی اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواس بازی کی۔ تو میں اپنے سامعین سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس بدبخت نے صحابہ کے بارے میں یہ بات کی کہ صحابیت کا درجہ یہ کوئی اتنا بڑا درجہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے تو صحابہ تو وہ بھی تھے۔ یہ ایک اس نے شوشہ چھوڑا، جبکہ اس بے وقوف کو صحابی کی تعریف کا بھی پتہ نہیں ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ اس نے تعریف یہ کی کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جس نے ایک نظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو وہ صحابی بن گیا۔ حالانکہ صحابی کی یہ مکمل تعریف نہیں ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کی ہو اور اس کی موت بھی ایمان کے اوپر آئی ہو، اس سے صحابی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو وہ مرتد ہو گئے، وہ تو صحابی کے درجے میں آتے بھی نہیں ہیں۔ صحابی انہیں کہا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے پیغمبر کی زیارت تو کی ہے لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ چنانچہ صحابی وہ بنے گا جو ایمان قبول کرنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر کی زیارت بھی کرے اور اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اس سے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ صحابی کا مرتبہ یہ کوئی اونچا مرتبہ نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی یہ عبادت سے نہیں بنتا بلکہ اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ صحابی کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر صحابہ کے بعد تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، ائمہ مجتہدین مل جائیں، تمام فقہا، صلحاء، عبادت گزار، اولیاء، سارے قیامت تک آنے والے سارے انسان مل جائیں، ایک ادنا سے صحابی کی جوتی کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس تک بھی سارے مل کر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت عظیم و شان درجہ ہے۔ صحابی یہ اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ اللہ جس کے اوپر اپنی رحمت کریں گے وہ صحابی بنے گا۔
ہر آدمی صحابی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی اپنی عبادت کے بل بوتے پر صحابی بن سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی عطا سے ہی بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرے نمبر پر اس بدبخت نے گستاخی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت معاویہ خصوصاً بنو ہاشم کے بارے میں، خاندان بنو ہاشم کے بارے میں اس کے دل میں ایک ابدی اور ازلی بغض ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں، وہ عظیم الشان صحابی ہیں، 13 کاتبان وحی میں چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کے بارے میں قرآن مقدس نے اعلان کیا کرام بررہ کہ وہ انسان جنہوں نے قرآن مقدس کو لکھا وہ ساری کائنات سے چنے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شان نہیں ہے کہ پوری کائنات سے اللہ نے ان کاتبان وحی کو چن لیا ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جن میں سے میں چند پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب السر معاویہ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگو معاویہ میرا رازدان ہے، معاویہ میرا رازدان صحابی ہے، من احبہ فقد نجا، جس نے معاویہ سے محبت کی اس نے نجات پائی، اور ومن ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے کہ ان کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اور یہ اسی طرح بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی شان کو بیان کیا۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ یہ دو ام ہانی ہیں اسلام میں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کا نام بھی ام ہانی ہے، اور دوسری اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن کا نام بھی ام ہانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی اور آپ خوش نظر آئے۔ تو حضرت ام ہانی پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ مجھے خواب کے اندر وہ لشکر دکھایا گیا ہے جس لشکر نے سب سے پہلے سمندروں کا سینہ چیر کر اسلام کی پہلی جنگ لڑی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں جو آدمی بھی شامل ہوگا، جو آدمی بھی اس پہلے لشکر میں شامل ہوگا جو سمندروں کا سینہ چیر کر اسلام کی جنگ لڑے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مقدس سے جنت کی خوشخبری بھی مل گئی۔ تو اس لحاظ سے اس بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ تو وہ شخصیت ہیں، قرآن جن کی شان بیان کرتا ہے،
پیارے پیغمبر کی احادیث جن کی شان بیان کرتی ہیں، اگر کوئی آج کا ملا اور اگر آج کا کوئی کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا جس نے آج تک مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اگر وہ حضرت معاویہ اور صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے تو ہم قرآن کی مانیں گے، پیارے پیغمبر کے فرمان کی مانیں گے، اور ایسے بندے کی ہم ہرگز نہیں مانتے۔ اور ایک اور اس بدبخت نے عجیب بات کی، کہتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کیا قادیانیوں کو ہم اس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ قادیانی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، نہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ بھی دیں پھر بھی قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں، اس لیے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، نہ بروزی نہ تشریحی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبی مانے گا وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ ہم قادیانیوں کو اس وجہ سے کافر نہیں کہتے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بلکہ قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں اس کے جواب میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔